گھر میں اگر بچہ اچھا کر جائے تو سارا کریڈٹ ابا جان لیں گے کہ وہ اتنے ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا بھی کمزور ہو تو اب میرے سامنے بیٹھ کے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلیم تمہاری وجہ سے. اب زیادہ تر یہ تو پورا وقت کچن سے ہی نہیں باہر نکلتی, یہ دھیان نہیں دیتی. میں تو جی جاب پہ ہوتا ہوں نا, تو میں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور پھر بیٹے کی جب پرورش ہوتی ہے انفارچونیٹلی ان کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ود اپالوجیز ٹو آل دا میل ویورز پاکستانی, یہ نہ ہو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ناراض ہو جائیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ان کو اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ پالا جاتا ہے کہ بیکاز آف یو دس ورلڈ واز کریٹڈ. اور پھر کلاس میں ٹیچر, ایک بچہ جب ریڈنگ میں کمزور ہے, آپ کیوں اس سے پوری کلاس کے سامنے ریڈنگ کروا رہی ہیں. میرا اپنا نیفیو جب پیدا ہوا اور اس کی اور میرے بیٹے کی عمر میں صرف 2 دن کا فرق تھا, تو تب میں نے دیکھا کہ وہ کافی اس میں لیٹ تھا, لیٹ بولا لیٹ چلا. پھر عامر خان جو ہمارے ہمسائے ملک سے ہیں, انہوں نے تارے زمین پہ فلم جو بنا دی. میں نے خود عامر خان کی جو فلم ہے تارے زمین پر, اس کو دیکھ کے پھر مجھے پہلی دفعہ ڈسلیکسیا کے بارے میں پتہ چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم مس ارم ممتاز. آپ سی او ہے آئیڈیاز کی, اور آپ آگے چل کے اپنا آرگنائزیشن کا تعارف خود کروائیں. آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے, اس کا نام ڈسلیکسیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈسلیکسیا ہے کیا. اس کو سادہ زبان میں, عام فہم زبان میں ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا یہ کوئی کمزوری ہے, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کا ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کا ادارہ کن کن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اور پھر ہم ڈسلیکسیا سے بچے کیسے متاثر ہوتے ہیں, کون کون سی ان کی ڈسیبلٹیز ہے جو اس کے دائرے میں آتی ہے, اور ان کو حل کرنے کے لیے کب سے ہمیں بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور بچوں کو اس مسئلے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کن لوگوں کی مدد لینی چاہیے, کن لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے, پیرنٹس, ادارے, ٹیچرز, اس کے علاوہ اور لوگ, ان کو کیسے ہم اس بیماری کے لیے یا جو یہ ڈسیبلٹی ہے اس کے لیے ہم آن بورڈ لے لیں اور زیادہ سے زیادہ ہم بچوں کی مدد کریں. تو آج تفصیل سے ہم اس پہ بات کریں گے. مس ارم, تھینک یو. جزاک اللہ خیر, آپ نے مجھے بلایا. اینڈ دس اے ویری امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس پہ آگہی ہونا بہت ضرورت ہے. پہلے تو اپنا مختصر سا میں تعارف کروا دوں کہ 30 سالہ تجربہ ہے میرا. ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں, اور فاؤنڈر اور چیئر پرسن ہوں آئیڈیاز, انسٹیٹیوٹ آف ڈسلیکسیا ایجوکیشن اینڈ ایٹیٹیوڈل اسٹڈیز. 75 سالوں میں لمحہ فکریہ ہے یہ کہ آگہی نہ ہونے کی وجہ سے صرف 3 ادارے ہیں, 2 کراچی میں ریڈ ڈسلیکسیا اور کیئر کے نام سے, اور آئیڈیاز نارتھ کا پہلا اور واحد ادارہ ہے. سو میرا جب یہ ٹیچنگ کا سفر شروع ہوا, اور میں نے دیکھا کہ کئی بچے کلاس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس نہیں سیکھ سکتے جیسے ہمارا رائج طریقہ تعلیم ہے اس سے. سو پھر میرا اپنا نیفیو جب پیدا ہوا, اور اس کی اور میرے بیٹے کی عمر میں صرف 2 دن کا فرق تھا, تو تب میں نے دیکھا کہ اس کے جو ڈیولپمنٹل نشو و نما کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں وہ کافی اس میں لیٹ تھا, لیٹ بولا لیٹ چلا, اور پھر اس کے کافی ایشوز نظر آئے. تو پھر پتہ چلا کہ اس کے سلو لرنر بھی ہے وہ. اور پھر میں نے یہ ری ڈسلیکسیا سے, جو ایشیا کا پہلا ادارہ تھا جو ڈسلیکسک بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے بنا, وہاں سے میں ریمیڈیل تھراپی کا میں نے کورس کیا. ڈسلیکسیا بیسکلی ایک گریک زبان کا لفظ ہے. ڈس کا مطلب ہے پرابلم, لیکسیا کا مطلب ہے ورڈز. تو اس کا لفظی اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے مسئلہ لکھنے, پڑھنے اور سمجھنے کا مسئلہ ایک بچے کو. بظاہر یہ بچے بالکل نارمل اور بلکہ بہت گفٹڈ ہوتے ہیں. ڈسلیکسیا کا تعلق بچے کے آئی کیو سے نہیں ہوتا, انٹیلیجنس سے. اگر آپ دیکھیں دنیا کے جو مشہور ترین شخصیات, آئنسٹائن, لیونارڈو ڈاونچی, اسٹیو جاب جس نے کمپیوٹر بنایا, ایگتھا کرسٹی, وہ سیویرلی ڈسگرافک تھی. ڈسلیکسیا از این امبریلا ٹرم.
اس کے نیچے آتا ہے ڈسکیلکولیا پرابلم ود میتھس ود نمبرز، ڈسگرافیا لکھنے کا مسئلہ، ڈسپریکسیا کہ یہ فائن اینڈ گراس موٹر اسکلز کا ہوتا ہے، اور ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کہ جو بچے بہت ہائپر ہوتے ہیں یا انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ. سو یہ ڈسلیکسیا ہے جس کی ہمیں آگے ہی نہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں صرف 2 طرح کے بچوں کے بارے میں معلومات ہیں کہ جن کو ہم ایک سادہ زبان میں کہیں گے ایک نارمل بچہ ہے اور ایک اسپیشل بچہ ہے. اور ہمارے پاس اسکول بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی بچوں کے لیے ہیں کہ ایک نارمل بچوں کے لیے اسکول ہیں اور ایک اسپیشل بچوں کے لیے اسکول ہیں. ڈسلیکسیا کی آگہی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے. سو جو انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق ہر جماعت میں 15 سے 20% بچے ڈسلیکسک موجود ہوتے ہیں، اور اوور آل پاپولیشن ہر 5 میں سے 1 بچہ ڈسلیکسک ہوتا ہے. اچھا، اب اتنی بڑی اعداد و شمار اور جب پتہ ہی نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو فرسودہ تعلیمی نظام ہے کہ اس میں یہ بچے کتنا سفر کرتے ہیں، بہت زیادہ. اب میں ڈھونڈتی رہتی ہوں ہر وقت. اب میری چھوٹی سی یہ کاوش تھی کہ 9 سال پہلے ہم نے جب بنیاد رکھی آئیڈیاز کی تو ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے، آگہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھانا اتنا مشکل تھا. اور جب میں کہتی تھی کہ میں ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں تو وہ ازیوم کر لیتے تھے کہ اچھا فزیو تھراپسٹ ہیں. پھر عامر خان جو ہمارے ہمسائے ملک سے ہیں انہوں نے تارے زمین پہ فلم جو بنا دی. میں نے خود عامر خان کی جو فلم ہے تارے زمین پر، اس کو دیکھ کے پھر مجھے پہلی دفعہ ڈسلیکسیا کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے جس میں بچوں کو لکھنے میں، پڑھنے میں، اور ان کا جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے اس میں ایشو ہوتا ہے. وہ اسپیلنگ صحیح نہیں لکھ سکتے ہیں، جو ورڈ کی ریکگنیشن ہے اس میں ان کو ایشو ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ خود میں نے وہی فلم دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا. تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لکھے پڑھے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ڈسلیکسیا ہے کیا اور اس کی علامتیں کیا ہے، ماں باپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی اس طرح کی ڈسیبلٹی ہے، تو ہم کیسے ماں باپ کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرے، ماں باپ کی کیپیسٹی کس طرح سے بلڈ کرے کہ وہ ان علامات کو سمجھے، اور جتنی جلدی ان علامات کو سمجھتے ہیں اس میں بچے کو زیادہ سے زیادہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے ماں باپ کو ایجوکیٹ کریں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے سب سے بڑا تو مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو آگہی ہی نہیں دی کہ آپ نے بڑے ہو کے جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، تو ایک بچے نے جب دنیا میں آنا ہے تو اس کے جو نشو و نما کے مراحل ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ آگہی ہونا بہت ضروری ہونا چاہیے. اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو کچھ نہیں پتہ. جو گوگل سے وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ وہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اچھا جی میرا. اور بحیثیت ایک مسلمان بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں نہ اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ. وہی فرسودہ ہمارا نظام، ہم انڈیا سے جو بہت متاثر ہو کے جو ہم کرتے رہے ہیں، اور بہت سی فرسودہ رسومات میں پڑھ کے ہم لوگ اپنی زندگی خود ہم اجیرن بناتے ہیں. سو سب سے پہلے تو سائنس ہے کہ ایک والدہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے کچھ ایسا اندر ایک ٹریگر وارننگ رکھی ہوتی ہے، ایک پولیس اندر ہوتی ہے ایک ماں کے، کہ اس کو امیجیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ مختلف ہے، کہ وہ لیٹ بولا، دیر سے بولے گا، دیر سے چلے گا، اس کو انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی اٹینشن جو توجہ دینا بہت کم ہوتا ہے. آج کل تو زیادہ تر رجحان ہے کہ مائیں گھر سے ہی بچوں کو رائم سکھا لیتی ہیں، اور بہت زیادہ کارٹونز. یہ بچہ رائمنگ نہیں کر سکتا. اس کو میموری کا ایشو ہوتا ہے، اس کو ڈائریکشن کا ایشو ہوتا ہے جو ڈسپریکسک ہوگا. کھیل میں اپنے ہاتھ، فائن موٹر سکلز اگر اس کے ویک ہیں، ڈسپریکسک ہے، تو وہ کوئی چیز اٹھائے گا تو گر جائے گی اس کے ہاتھ سے، یوں بال پھینکے گا تو نہیں وہ کیچ کر سکے گا. یہ سب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں بچے کی. ہمارا جو پروٹوکول ہے کہ پہلے تو دونوں والدین کو میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ دونوں نے فرسٹ میٹنگ میں آنا ہے. ہاں، اس طرف ذرا میں آنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ مدر کو پتہ چلتا ہے اس کا بچہ ڈسلیکسک ہے یا اس میں کوئی اس طرح کی ڈسیبلٹی ہے.
آپ نے کہا کہ مدر کو پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کے وہ اپنے انسٹنکٹس کے ذریعے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی جو رسپانسز ہے وہ نارمل ہے یا اس میں کوئی ایب نارملٹی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدر کو پتہ چلتا ہے لیکن ہمارے کلچر میں فادر کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہم کیوں یہ صرف مدر کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں؟ فادر کو بھی پتہ چلنا چاہیے. اور اگر فادر کو پتہ چلتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ فادر کو بھی بچے کی ڈسیبلٹی کے بارے میں پتہ ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ پیرنٹس کے ساتھ اتنا کام کر رہی ہیں، آپ ریمیڈیل تھراپسٹ ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو جن کے بچوں میں یہ ڈسیبلٹی ہے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریمیڈیل تھراپسٹ ہے؟ اور جو آپ ان کو سپورٹ دے رہی ہیں تھیراپی کے ذریعے یا کاؤنسلنگ کے ذریعے، تو اس سے اب تک آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کہ کس طرح سے ان کے بچے جو ایج اپروپریٹ مائل سٹونز اچیو نہیں کر رہے تھے یا ڈیولپمنٹل ڈیلے کہتے ہیں، ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس میں آپ کی تھیراپی کی وجہ سے یا جو آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں، جو آپ سپورٹ دیتی ہے، اس وجہ سے ان کے بچوں کو کتنا فائدہ ہوا اور کیا انہوں نے آگے اس طرح کے پیرنٹس کو بتایا؟ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں، پیرنٹس سے رابطہ کیسے کرتی ہیں ایسے بچوں کے والدین جن کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور پھر بیٹے کی جب پرورش ہوتی ہے انفارچونیٹلی ان کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ود اپالوجیز ٹو آل دا میل ویورز پاکستانی، یہ نہ ہو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ناراض ہو جائیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ان کو اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ پالا جاتا ہے کہ بیکاز آف یو دس ورلڈ واز کریٹڈ. سو آپ دنیا کا نالج گوگل سے کر لیں گے، بٹ زیادہ تر اب میرا سوچیں، مطلب میں 30 سال سے ٹھیک ہے ریگولر بچوں کے ساتھ، ڈسلیکسک بچوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، اور سب سے زیادہ ریزسٹنس مجھے فادر سے ملتی ہے. اچھا. بیکاز جب میں کہتی ہوں، اور بڑا میں فرم ہو کے کہتی ہوں کہ جی مجھے آپ دونوں نے آ کے ملنا ہے، جی ہمارا کاروبار ہے، ہم بزی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، 100 بہانے کریں گے. پھر جب وہ میرے پاس کوئی آ جاتا ہے تو پھر میں تو نہیں ملتی، ان کو ٹائم نہیں دیتی. بٹ مدرز اتنی ڈیسپریٹ ہوتی ہیں کہ مجھے ان کے بچے کی فکر ہے کہ اگر باپ کو یہ اتنا کہتے ہیں کہ ضروری چیز ہے کہ جس پہ کنسلٹ کرنا ایک تھراپسٹ سے کہ ان کے بچے کی پوری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے. بالکل. لیکن وہ اپنے بزنس، اپنا کاروبار، اپنی جاب اس میں ہے. اور پھر عورت جو انفارچونیٹلی میں تو یہی کہوں گی کہ ابھی بھی زمانہ جاہلیت سے ہم نہیں نکلے. ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس میں ہے وہی پاؤں کی جوتی والا کانسیپٹ مجھے لگتا ہے. ایک آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ میرا پروگرام دیکھ کے مدرز نے پورے پاکستان سے، ہم اسی لیے 7 دن ہم کام کرتے ہیں کہ اتنا ورک لوڈ ہے کہ مدرز، میرا کسی نے اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، میرا پروگرام دیکھا، کہ کسی سے کہہ کے لنک ڈھونڈا، میرا نمبر ڈھونڈا، اور پورے پاکستان سے مدرز فورس کر کے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں لٹرلی لڑ کے اپنے بچوں کو لے کے میرے پاس آتی ہیں. اب اگر ہسبینڈ نہ آئے تو میں یہ تو نہیں کروں گی نا کہ ان کو میں سروسز اپنی نہ دوں. کہ ایک ماں جو دل پہ گزرتی ہے کہ گھر میں اگر بچہ اچھا کر جائے تو سارا کریڈٹ ابا جان لیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا بھی کمزور ہو تو اب میرے سامنے بیٹھ کے کئی تو جو تھے فادرز انہوں نے تو میرے سامنے وہ بلیم گیم، ٹپیکل ایک سائیکل ہے کہ ہسبینڈز اپنی بیوی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلیم تمہاری وجہ سے. اب زیادہ تر یہ تو پورا وقت کچن سے ہی نہیں باہر نکلتی، یہ دھیان نہیں دیتی. میں تو جی جاب پہ ہوتا ہوں نا، تو میں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھی آپ اگر جاب پہ ہوتے ہیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ یہ جاب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا. سو آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. صحیح بات. آپ دونوں اس بچے کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہو. بالکل. تو اس کی نشو و نما، اس کی جتنے مدارج ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس میں دونوں نے مل بانٹ کے کام کرنا ہے. بالکل. ایک ماں جو تھینکلیس جاب، جو 24 گھنٹے کام کرتی ہے، سسرال کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور پھر بھی اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ بچہ ڈفر ہے. یہ لیبلنگ جو ہم بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہ جو بلیم گیم اور لعنت ملامت، گھر سے بچہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے کہ بچہ بہت گفٹیڈ ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ ایک پازیٹیو نوٹ سے شروع کرتی ہوں جب میرے پاس کوئی ماں یا آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ڈسلیکسیا ایک گفٹ ہے.
کہ اتنی لمبی لسٹ جو ہمارے پاس اتنے فیمس لوگوں کی ہے تو آلویز آن اے پازیٹیو نوٹ. لیکن ایک بچہ جو پیدا ہو گیا اور پھر ماں باپ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, سسرال والے فیملی والے نلائق, پڑھاتی نہیں ہے, پیچھے رہ گیا, بچہ جو ٹراماٹائز ہوتا ہے. اندر الارمنگ جو انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ زیادہ تر جو جیلوں میں موجود جو بچے ہیں, جو جوونائل ڈیلنکوینٹس, وہ یہ ڈسلیکسک بچے ہیں جن کو پوری سوسائٹی دھتکار دیتی ہے. اور یہ ڈانٹ پھٹکار گھر سے شروع ہوتی ہے, پھر کنٹینیو ہوتی ہے اسکول میں, بیکاز ہمارے اساتذہ بھی ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا, دا موسٹ ابیوزڈ پروفیشن وہ اس میں آ جاتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو دل سے آتے ہیں, یا تو پکی نوکری کے لالچ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو میں حالات دیکھ رہی ہوں, پکی نوکری, کچھ کام کرو نہ کرو آپ کو سارے پرکس اینڈ پریولیج ملیں گے, پنشن ملے گی, اور بچوں کی زندگیوں سے کھیلنا. یہ میں دیکھتی ہوں کرمنل نیگلیجنس جتنی ادھر ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب جی وہ جائے گا, اس کو مار مار کے, اور پھر کلاس میں ٹیچر, ایک بچہ جب ریڈنگ میں کمزور ہے آپ کیوں اس سے پوری کلاس کے سامنے ریڈنگ کروا رہی ہیں؟ بیکاز ایک ٹیچر جو ہے, ایک نالائق ٹیچر جو صرف ڈگری کے بل بوتے پہ, سو میں کہتی ہوں یہ ڈگریاں ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بالکل. اگر آپ کے دل میں ایمپتھی نہیں ہے, کمپیشن نہیں ہے, آگہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح کی ٹیچر ہیں؟ صحیح بات. میں تو خود بتاتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے یہ پیشہ بائی چوائس چنا. میں نے ایک مشن, بیکاز میں کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی, اور جن کو ہم نان مسلمس کہتے ہیں, آئرش نانس تھیں, حسن ابدال کانوینٹ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ فرشتہ چلتا پھرتا قرآن مجھے ان آئرش نانس نے سکھایا زندگی گزارنے کا. پھر میرے اپنے والدین, اللہ میرے والد کو جنت نصیب کرے, کہ ماشاءاللہ وہی ہم نے تو کبھی ناگوار نہیں سمجھا کہ ڈرائیور کا بچہ بھی ہمارے ساتھ کانوینٹ میں تھا, چوکیدار کا بھی تھا, اور نانس سب کو ایکول ٹریٹ کرتی تھیں. ایکوالٹی گھر میں بھی یہی انصاف ہوتا تھا, اور اسکول میں بھی یہی ہوا. کہ میں اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھتی ہوں ماشاءاللہ کہ اتنے اچھے رول ماڈلز والدین اور اتنی اچھی رول ماڈلز آئرش نانس. پھر جب میں اسلام آباد آئی, اور یہاں پہ VIP اسکول جو اسلام آباد کا تھا گورنمنٹ کا, اس میں آئی, تو اس میں تو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا تھا. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جسٹ بیکاز مجھے سوال کرنے کی عادت ہے, ہمیں سکھایا ہی یہ گیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ پوچھو. بالکل. تو وہ میرا سوال پوچھنا میرا گناہ بن گیا کہ وہ ٹیچر, یہ تو بڑی آئی ہے کانوینٹ اسکول کی, بڑی انگریزی مارتی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ انگریزی میری جو اردو میں بول رہی ہوں یہ مجھے کانوینٹ اسکول میں ہی سکھائی گئی ہے. کہ اللہ جنت نصیب کرے, میری اردو کی ٹیچر, اسلامیات کی ٹیچر, انہوں نے ہمیں عربی لکھنا تک سکھا دیا. Very nice. وہ ٹیچرز تھے کہ میرا اتنا سالڈ ماشاءاللہ بیس ایجوکیشن کا بنا. سو میں کہتی ہوں کہ میرے اس 30 سالہ اور پھر میں جو پڑھائی کرتی رہی, جو سالڈ ڈگری میرا بیس کانوینٹ اسکول میں, اور پھر when I became ایک ریمیڈیل تھراپسٹ جو بنی, جو میں نے B.Ed کیا, جو M.Ed کیا, وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں. بالکل آپ کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو آپ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے, جیسے BA ہے, B.Ed ہے یا ماسٹرز ہے, اس میں ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں. یہ ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے, اور ایک اسپیشلائزڈ کورس پڑھ کے پھر ہم اس کے بارے میں ٹرین ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دوسری جو بہت اہم بات کی کہ اس تمام معاملے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. یعنی بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے تبھی سے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں, کوئی ڈسیبلٹی ہے یا بچہ نارملی ڈیولپ کر رہا. اب یہ جاننے کے لیے ماں باپ کو خود یہ علم حاصل کرنا پڑے گا, یہ نالج ان کے پاس ہونا پڑے گا, ان کو حاصل کرنا پڑے گا کہ جو مائل سٹونز ہے بچے کے, ایج اپروپریٹ مائل سٹونز کہتے ہیں, ایج کے حساب سے ان کو کیا کیا اچیو کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب تک ماں باپ کو اس کا نالج نہ ہو, وہ پھر بہت ایزیلی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں کوئی ڈسیبلٹی ہے. یہ ابھی ہمیں بہت ایکٹیولی مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں ماں باپ کو اویئرنیس دینا ہے کہ یہ کتنا اہم ایریا ہے, اور اس کو جاننے سے خدا نخواستہ اگر آپ کے بچے میں کوئی اس طرح کی ڈسیبلٹی ہے, آپ اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں.
آپ نے ماشاءاللہ آپ کا بڑا اہم رول ہے، اور پچھلے سال آپ نے جو بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں ڈسلیکسیا کے اوپر ایکٹ بنا، اس میں آپ کا ایک کلیدی اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن اس طرح کے بلز کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے، بلز تو پاس ہوتے ہیں، ایکٹ بنتا ہے، لیکن ان کے امپلیمنٹیشن میں پھر بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے، بوٹل نیکس ہوتے ہیں. تو یقیناً اس میں بھی آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کس طرح سے اس بل کو ایفیکٹولی آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے. کل آپ نے ایک اہم، جس میں مجھے بھی آپ نے مدعو کیا تھا، جو ایک اہم ایگریمنٹ آپ کا سائن ہوا، جو ہماری پارلیمانی سیکریٹری زیب جعفر صاحبہ ہے، جن کا کل لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، اور ان کی لیڈرشپ میں آپ نے جو منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کیا کہ آپ ڈسلیکسیا سے ریلیٹڈ بہت سارا آپ بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے مٹیریل آلریڈی بھی آپ نے ڈیولپ کیا ہے، اور مزید آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں، اور پاکستان میں ہر سکول میں آپ اس کو لے جانا چاہ رہی ہیں، آپ ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہ رہی ہیں، آپ پیرنٹس کو ٹرین کرنا چاہ رہی ہیں، کیئر گیورز کو ٹرین کرنا چاہ رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے. تو اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اور جو بھی ہم سے سپورٹ ہوتا ہے بالکل ہم سپورٹ کریں گے. اور میں نے کل بھی کمٹ کیا تھا کہ جو پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ ہے، اس کا بھی ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بھی اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ جتنا زیادہ لوگوں کو پتہ چلے میرے خیال میں اتنا اچھا ہوگا. دیکھیں 9 سال پہلے جب ہم واپس آئے، میرے ہسبینڈ فوج میں تھے، تو سب سے پہلے میں نے یہی کیا، مجھے پتا تھا اندازہ کہ کتنے گھمبیر حالات ہیں، کہ پاکستان میں ادارے ہی نہیں ہیں اور آگہی ہی نہیں ہے. جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو اسکول چلانے والے ہیں اور اسکول اونرز ہیں، ان تک کو نہیں پتہ کہ ڈسلیکسیا ہے کیا. اور آتے ساتھ ہی میں نے چھوٹے سا رن ڈاؤن ایک اسکول لیا اپنے گھر کے پاس ہی، اور وہاں سے میں نے اس کی شروعات کی. پھر ہم نے سارے جو بڑے ہر لیول کا اسکول، جو VIP، مڈل کلاس، ہر طرح کے اور انڈر پریولیج، ہر اسکول میں ان کے پرنسپل، ان کے اونر سے جا کے بات کی کہ میں ٹیچرز کے لیے ایک فری اورینٹیشن سیشن کرنا چاہ رہی ہوں، اور پیرنٹس کے لیے بھی، کہ یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ پیرنٹس کی مرضی کے بغیر ہم ان کے بچے سے بات بھی نہیں کر سکتے. سو جب تک آگہی نہیں ہوگی تو ظاہر ایک لیبلنگ از ڈسیبلنگ. سو ہمیں یہ اویئرنیس سیشن کرنے ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتی، فری سیشنز کے لیے بھی لوگ آمادہ نہیں ہوئے، کہ یہ بڑے بڑے اسکول جو ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو بڑا اچھا ہمارا اپنا ہے سسٹم. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے، کہ ایک اتنی ضرورت ہے، اور اس کا دور دور تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ذکر ہی نہیں ہوتا. سو میری ایک دوست ہیں سمینہ سعید، وہ سینیٹر تھیں جی PTI کی. 6 سال پہلے میں نے ان سے کہا سمینہ پلیز ایک نیکی کریں، آپ یہ ڈسلیکسیا کا بل پاس کروائیں، کہ حکومت کی مدد کے بغیر ہم ان بچوں کی مدد نہیں کر سکتے. بیکاز میری چادر چھوٹی سی ہے، میں ایک سینٹر اچھا سا بنا لوں گی بس، اس سے زیادہ تو مجھے حکومت جب تک ساتھ نہیں ہوگی، اور بل جب تک نہیں ہوگا، لا جب تک نہیں ہوگا، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سمینہ نے ماشاءاللہ 6 سال پہلے سینٹ میں، بڑا ہسٹوریکل دن تھا، ہم بیٹھے 5 منٹ میں وہ بل سینٹ سے پاس ہو گیا. دونوں اپوزیشن نے اور گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ نے پاس کر دیا. اس کے بعد جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس وہ بل بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمنٹس دیں اور یہ کریں. دیکھیں جب کوئی تھراپسٹ ہے ہی نہیں، جب ایوان میں کوئی ایسا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں جس نے ایک دن ڈسلیکسک بچوں کے ساتھ کام کیا ہو، ان کو تو پروناؤنس بھی نہیں کرنا آتا نا. سو 6 سال تک وہ گول گول گھومتا رہا. کرونا کے دنوں میں یہ اللہ کی ایک اور گاڈ سینٹ اینجل زیب جعفر سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے بتایا وہ MNA ہیں. تو میں نے کہا زیب پلیز، پنجاب میں جی وہاں پہ نا، تو میں نے کہا جی آدھا کام ہو گیا زیب، پلیز اس بل کو. آئی تھنک MPA تھی تب، آئی تھنک. جی اور ادھر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جی تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز ایک کام کریں، آدھا کام ہو گیا ہے اور اس کو اب تک پایا تکمیل تک پہنچائیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں وہ دونوں ہاؤسز، پارلیمنٹ اور سینٹ سے پھر اپروو ہو گیا ماشاءاللہ، اور وہ لا بن گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جب اس پہ سائن کر دیا تو وہ ایک لا بن گیا. تو اسلام آباد کے لیے
ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پروونشل اٹانومی ہے, سو پروونسز بھی یہ کریں گے اڈاپٹ, اس کو اڈاپٹ کریں گے جی انشاءاللہ. تو زیب نے پھر جب ان کی حکومت آئی 14 مہینے پہلے, تو انہیں پہلا فون مجھے کیا. زیب نے کہا ارم میں پارلیمنٹری سیکرٹری بن گئی ہوں ایجوکیشن کی, اور تمہارے لیے اب بتاؤ کرنا کیا. تو میں نے کہا جی سب سے پہلے تو ہم سب بابوؤں سے میری میٹنگ کروائیں ویری نائس, کہ بابوؤں کو ملنا بہت ضروری ہے, میرا ایک سیشن ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے. بالکل. دیکھیں جو پیپل جو سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, جن کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں, ان کو جاننا ضروری ہے کہ ڈسلیکسیا ہے کس بلا کا نام. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا وین دیر از اے ول دیر از اے وے. الحمدللہ زیب ہیز بین سچ اے بگ سپورٹ کہ ہماری میٹنگ ہوئی ایف ڈی میں, اور سارے جو جتنے ہمارے محکمہ تھے, منسٹری آف ایجوکیشن کے سب تھے, اور سیکرٹری وسیم اجمل صاحب بھی تھے موجود. 40 منٹ کا ہمارا اویئرنیس سیشن کیا, سب نے بڑے تحمل سے سنا, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پازیٹیو رسپانس ملا مجھے. اور پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنا ہے, کہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ انٹروڈیوس کریں تو پہلے پائلٹ پروجیکٹ. تو ہمیں 3 اسکول دیے گئے, ایک پرائیویٹ اسکول دیا, اور ایک گورنمنٹ کا VIP اسکول, اور ایک بالکل انڈر پریولیجڈ کا. بس وہاں پہ ہمارا سفر شروع ہوا پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک. میری ٹیم ماشاءاللہ میں اتنی گریٹفل ہوں. تب ہم لوگ آئیڈیاز پہ ڈپلوما آف ریمیڈیل تھیراپی بھی کراتے ہیں, تاکہ مجھے وار لائک سچویشن ہے کہ مجھے جب تھیراپسٹ سوچے 9 سال پہلے میں واحد تھیراپسٹ تھی, ریمیڈیل تھیراپسٹ نارتھ کی, تو مجھے تو فوراً سے پہلے تھیراپسٹ بنانے ہیں. سو وہ جو میری کلاس چل رہی تھی, میں اتنی شکر گزار ہوں ان کا, اور اللہ ان کو بہت اس کا ریوارڈ دے. فری آف کاسٹ یہ پائلٹ پروجیکٹ, فری آف کاسٹ. پچھلے سال سے اب تک ہم نے کہا کہ جی اس طرح 3 اسکولز میں پہلے اویئرنیس, بالکل آگہی کے سیشن, اویئرنیس سیشن, آگہی کے سیشن ٹیچرس کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس ٹریننگ, یس, اور اس کے ساتھ اسٹیپس تھے. اور پھر ہم ٹیچر ٹریننگ, پھر ان کو بتائیں گے کہ کلاسز کو انکلوسیو کس طرح کرنا ہے. 15 سے 20% بچے ڈسلیکسک بیٹھے ہوئے ہیں. اسکریننگ فارم ٹیچر ہر کوئی فل کر سکتا ہے, بٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک ریمیڈیل تھیراپسٹ ہی کرے گا. تو وہ گروپ میں ہم کر لیتے ہیں. پھر ریسورسز, ہم غریب ملک ہیں پاکستان, ہم کیوں بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں جب ہمارے گھر میں, بیکاز بیسکلی میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں, سو میں آپ کے یہ ڈبے, ٹین, بوتلیں, ان سے میں گیمز بناتی ہوں. تو ہاں بالکل وہ جنک کو جو یوز کرنا, تو ہم نے بالکل اپنی 2 دن کی جو ورک شاپ تھی ان کو بتایا, ہماری پوری ٹیم نے وہ گیمز لے کے آئے, ان کو سکھایا کہ کس طرح ڈفرینٹ کارنرز کریں. پھر بیچ میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ہوتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں, 10,000 اور پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. بٹ الحمدللہ اس پورے گروپ میں ڈاکٹر راجہ مظہر حمید جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے MD ہیں, جی وہ ایک فرشتہ بن کے آئے. انہوں نے تب ہی اناؤنس کیا کہ جی ویسے تو میں مفت کا کام نہیں کرتا, لیکن آپ کے لیے میں سب فری آف کاسٹ کروں گا. اینڈ ٹرو ٹو ہز ورڈ ماشاءاللہ ابھی ہم ان کے ساتھ ان کے ادارے میں انہوں نے ہمیں جگہ دے دی. ہم نے ایک آئیڈیاز کا لیب, آپ نے وزٹ کیا, آپ نے دیکھا آئیڈیاز کا, ہاں جی ماشاءاللہ ایک لیب بنایا ہے جہاں پہ آئیڈیاز انکلوسیو پروگرام. یہ صرف ڈسلیکسک بچوں کے لیے نہیں, ہمارے بچوں کو ویسے ہی انگریزی زبان میں, اردو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل, جب ایک پراپر طریقے سے, ایک پراپر اسٹرکچر سے نہیں سکھایا جائے گا تو بچہ کیا بٹس اینڈ پیسز, جی آپ کا کریکولم ہے, سلیبس ہے, چلیں جی یہ آپ کریں, ہاں ایک پڑھیں, اسٹوری پڑھیں, سوال جواب, اسٹوری پڑھیں, سوال جواب, لکھائی ختم. ٹیچر ڈومینیٹڈ ہے ہمارا, ٹاک اینڈ چاک ہے, بس ٹیچر بولتی رہتی ہے, بلیک بورڈ پہ لکھتی رہتی ہے, اور بچے یس یا نو میں جواب دیتے ہیں. کوئی میرے جیسا بچہ آ جائے تو اس کی تو اچھی خاصی شترول ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے انکلوسیو اپروچ کی بات کی, ایجوکیشن میں انکلوسیو اپروچ, تو آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں کہ انکلوسیو اپروچ سے کیا مراد ہے, اور انکلوسیو اپروچ کے ذریعے کیسے جو ڈسلیکسک بچے ہیں اسپیشلی ان کو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو اس میں سے یعنی 20 بچوں میں سے 5 بچے ڈسلیکسک ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا نمبر ہے.
یعنی 5 میں سے ہر ایک بچہ ڈسلیکسک ہوتا ہے. اب یہ تو ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. کیا ٹیچرز کو پتہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے؟ کیا ماں باپ کو پتہ ہے؟ اب یہ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا ہے، اس میں تو آف کورس آپ یہ ساری چیزیں آپ نے شامل کی ہے. لیکن یہ فی الحال آپ اسلام آباد کا جو ایریا ہے اس میں آپ کرنا چاہ رہی ہیں. پورے پاکستان کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ یہ ہر بچے کی ضرورت ہے. ابھی کل سے آپ سے بات چیت کر کے اور آپ نے جو مٹیریل بنایا ہے، جو آپ کا مٹیریل ہے، وہ اگر کوئی اس پہ آپ ماسٹر ٹرینرز بھی ٹرین کریے، اگر وہ اس مٹیریل کو استعمال کرے، اس کو لے کے پریکٹس کرے، تو وہ کلاس روم ویسے ہی انکلوسیو بن جاتی ہے. اب اس پہ صرف مٹیریل ڈیولپ کر کے دینا مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اس میں ٹریننگ اہم ہوگی. اور پھر ظاہر ہے ہمارا ملک اتنا بڑا ہے، ہمارے مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہیں. تو پورے ملک کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کس طرح سے ملک کے اندر ڈسلیکسیا پہ ایک کرٹیکل ماس کریٹ کر کے آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس میں آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ بھی کائنڈلی ہم سے شیئر کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایکچولی انکلوژن سے مطلب ہے، جیسے انکلوسیو کا ورڈ انکلوژن سے ملانا. جی. ہر بچہ جو ذہنی طور پہ سیکھ سکتا ہے. دیکھیں اسپیشل اسکول میں مینٹلی ریٹارڈڈ کہ ذہنی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، سیریبرل پیلسی ہو جائے، جو عام اسکول میں وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. اب ڈسلیکسیا کو نا ہڈن ہینڈی کیپ کہتے ہیں کہ بظاہر بچہ بول چال میں اتنا ایکٹیو ہے، تبھی اس کو اتنی چھترول ہوتی ہے. اچھا جی گانے میں بس سے گوا لو پورا دن، جنگلز گوا لو، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اچھا. بیکاز پتہ ہی نہیں ہے، نہ پیرنٹس کو پتہ ہے، نہ ٹیچرس کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ کے 2 ہیمسفیئرز ہیں، 2 حصے ہیں. سو گانے والا حصہ اور پڑھائی والا حصہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے بچوں کی جو ایک وجہ ہے، میں یہ بھی بتا دوں ایک لیمین اس میں، کہ ان کی دماغ کی وائرنگ جو ساخت ہوتی ہے ڈسلیکسک بچوں کی، وہ مختلف ہوتی ہے. یہ نہ تو ایب نارمیلٹی ہے، نہ کوئی بیماری ہے. سو اس کو پیشنٹ یا ڈس آرڈر کا ورڈ نہیں استعمال کرنا. اچھا، ڈس آرڈر نہیں کہہ سکتے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ صرف لرننگ ڈیفیکلٹی ہے. اچھا. بیکاز ہمارا دیکھیں طریقہ جو پڑھانے کا اتنا فرسودہ ہے کہ بچے کو آپ نے 4-5 گھنٹے بٹھا کے اور بس لکھائی کرانی ہے یا ریڈنگ کروانی ہے اور تھپڑ مارنا ہے. ہاں، ایک یہ چائلڈ سینٹرڈ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ اے نارمل وے کہ آپ جس طرح طریقہ، جیسے مونٹیسری میتھڈ اتنا جو مشہور ہے، وہ ماریا مونٹیسری نے کیا کیا تھا، یہ پتھروں سے، مٹی سے، اس سے مٹیریل جو نیچرل مٹیریل ہیں، کھیل کھیل میں سیکھنا، جس کو بچہ ٹچ کر سکتا ہے، فیل کرے، اپنی ساری حسیں استعمال کر کے، 5 سینسز استعمال کر کے. سو انکلوژن کا مطلب ہے ہر بچہ جو سیکھ سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، اس کو ایک نارمل اسکول میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ظاہر کلاس میں آلریڈی ڈسلیکسک موجود ہیں، 15 سے 20% موجود ہیں. سو ہمارا جو مٹیریل اگر آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹلی چائلڈ سینٹرڈ ہے. بالکل. ایک بچے کی ذہنی نشو و نما، ایک بچے کا ذہن کو مائنڈ میں رکھ کے، جی، کہ ایک بچے کو کلرفل چیزیں بہت پسند ہیں، جو ہاتھ سے وہ ٹچ کر سکے، جی، اچھلے چلے، موو کرے کلاس میں. اب آپ نے چھوٹی سی ڈیمو کلاس ہماری دیکھی ہے، وہاں پہ ہم نے جو سیٹ وہاں پہ کی ہے. کارنرز ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ہمارا جو مٹیریل آئیڈیاز انکلوسیو پروگرام اسی آبجیکٹیو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ بچے کو کھیل کھیل میں سکھانا ہے. یہ جو 10-10 کلو کے بکسے بچے کی ریڑھ کی ہڈی پہ، مزید سسٹنٹڈ گروتھ والے بچے بیچاروں کے گورنمنٹ اسکول میں تو ویسے ہی ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، اتنا بڑا بیگ بکسا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پراپر ان کی ڈائٹ بھی نہیں ہے. اتنا لوڈ ہم نے سارا کم کر دیا ہے. ویری نائس. پیرنٹس کے لیے بھی جو ٹیچرز گائیڈ ہے، تو اس وہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے. پیرنٹس، ٹیچرز اور ملٹی ڈسپلنری ٹیم. ہماری جو ملٹی ڈسپلنری، جیسے ہر بیماری کے لیے مختلف ڈاکٹر ہوتا ہے، ویسے تعلیمی مسائل کے لیے ڈفرینٹ تھراپسٹ ہوتے ہیں. میں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں، تو ڈسلیکسیا کی اسپیشلسٹ ہوں. پھر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، دین ABA تھراپسٹ آٹسٹک بچوں کے لیے. سو یہ سارے تھراپسٹ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم جو بل لا تو پاس ہو گیا، اب پالیسی میں یہ ہے کہ ہم نے 30 سے زیادہ جو سجیشنز دی ہیں. اوکے. ایگزامینیشن کا طریقہ، امتحانات کا طریقہ، جو ہمارا میٹرک کا ہے رٹا،
بالکل رٹ رٹ کے جس کی میموری اچھی وہ پاس ہوگا, جس کی میموری نہیں اچھی وہ نہیں پاس ہوتا. سو یہ کتنی زیادتی ہے کہ ایک آئنسٹائن اور کئی اسٹیو جابز ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو صرف ہمارے فرسودہ نظام کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے. کمپلسری سبجیکٹ کہ جی کمپلسری سبجیکٹ میں نہیں آ, ایک بچہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ 50% ہینڈز آن, ہاتھ سے ایک بچہ چیز بنا لے. جیسے پتہ ہے او لیول میں ہے, برٹش کاؤنسل نے ایک فارم بنایا ہوا ہے بالکل کہ جی اگر ڈسلیکسک بچہ ہے وہ آپ فارم فل کر کے دیں, یا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یا ریمیڈیل تھراپسٹ, اس میں ہم مینشن کرتے ہیں کہ یہ ڈسلیکسک ہے. فارمل اسیسمنٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یہ سویئر ہے. کہ اس کا ڈسلیکسیا جو ہے, لرننگ ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں, درمیانی ہیں, یا بہت ہلکی سی ہیں, اور کس کس ایریا میں کتنا گیپ ہے. وہ سکورز ہم جو ٹولز استعمال کرتے ہیں ان کو ٹیسٹنگ بیٹریز کہتے ہیں. پوری دنیا کی وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ بیٹری ہیں, بیکاز ظاہر ہے پاکستان میں آگہی نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, تو ٹولز بھی نہیں ہیں, نہ ہی ریسورسز ہیں. تو ان سے جب ہم اسیس کرتے ہیں فارملی تو ایک بچے کا پورا ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ اس کے لینگویج اسکلز, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیلنگ, کمپریہنشن کس ایج کے لیول کے ہیں, کس گریڈ کے لیول کے ہیں. تو پھر ادھر سے ہم آگے چلتے ہیں, ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں اب جی اسکول سے ہماری میٹنگ کروائیں. وہ ایک طرح سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ویری نائس. بالکل ڈائگنوسس ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو اسکول کا جو اونر ہے اس کے ہاتھ میں ہے نا سارا کرتا دھرتا جو ڈیسیجن میکنگ, اس سے ہماری کروائیں ملاقات. پیرنٹس ہمارے ساتھ ظاہر ان کو پورا 2 گھنٹے کا سیشن پہلے ہوتا ہے, پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے, پھر ہم رپورٹ کے لیے بلا کے پھر کہتے ہیں اسکول سے ملتے ہیں. پھر اسکول کا کیا کام ہے, پیرنٹس نے کیا کرنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے پروگرام میں پیرنٹس کے لیے بھی ریمیڈیل کٹ بنائی ہے. ویری نائس. کہ اور دونوں والدین نے, فادر جو بزنس کر رہے ہیں, جو آتے ہیں جی آپ نے ویکینڈ پہ فری ہیں, آپ روز جب گھر آئیں گے تو 5 منٹ 10 منٹ ریڈنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں. اچھا. والدین کے لیے بھی, آپ کو پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اکثر جیسے مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں یا والد پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ گیم تو کھیل سکتے ہیں آپ. اچھا, ویری نائس. یو سی اتنے مزے مزے کی گیمز ان پڑھ پیرنٹس کے لیے بھی بالکل کہ وہ میچنگ کی, سارٹنگ کی, میموری گیمز ہیں. تو اتنے مزے کا وہ ہے کہ پورا ایک تو فیملی کو کنیکٹ کر دینا. جیسے آج کل رواج ہو گیا کہ ہر بچہ اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, موبائل لے کے, فون میں گھسا ہے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں کہتی ہوں. صحیح کہ ان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور مائیں بھی خوش ہیں کہ چلیں جی بیبی سٹر مل گیا. سو وہ ہم بہت اسٹرکٹ ان کو کہتے ہیں کہ یہ گیجٹ سے دور رکھنا ہے, کہ بچے کو ان ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے دور رکھیں. یہ تباہی ہے کہ ناپختہ ذہنوں کو آپ ایسا مواد دکھا رہے ہیں کہ جس کے لیے بچہ تیار نہیں ہے. اور اس طرح کا جو ایکسپوجر بچے کے لیے ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جرائم میں اضافہ, نشے میں جو کتنا اٹ ہیز اسکائی راکٹڈ, جو لیول کے بچے جو سبسٹنس ابیوز میں ہو گئے ہیں. مینٹل ہیلتھ پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ بظاہر یہ ایک ڈسلیکسک بچہ بڑا ہیل اینڈ ہارٹی خوش لگے گا کہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جب گھر سے دھتکارا گیا, اسکول میں دھتکارا گیا, تو یہ لڑکیاں تو بالکل انٹروورٹ ہو جاتی ہیں, ان کے کوپنگ میکینزم ذرا بہتر ہوتے ہیں. لڑکے جو ہوتے ہیں وہ نا ہائپر ہو کے کلاس بلی بن جائیں گے, کہ اگر پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں مل رہی تو چلو جی نیگیٹو ہی صحیح, اس کو مارا اس کو مارا, فرسٹریشن. یس, تو وہ بچہ وہ ہیرو بن جاتا ہے اپنے کلاس فیلوز کا. ویسے یہ بہت لونلی بچے ہوتے ہیں, اکیلے, بیکاز گھر سے بھی جی انسٹرکشن ہوتی ہے ہر بچے کو کہ اسکول میں لائق بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے نا, وہ نالائق ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, پریفرنس بھی کہی تو والدین آ کے جی میرے بچے کو آپ آگے بٹھائیں, لائق بچے کے ساتھ بٹھائیں. سو ہمارے سسٹم میں بڈی سسٹم, اچھا, جیسے ٹیچرس کہتی ہیں کہ جی ہمارا اتنا ورک لوڈ ہے, 60 بچے 70 بچے, تو میں کہتی ہوں جی آپ کی کلاس میں ابو ایوریج بچے بھی تو ہے نا, ایوریج بچے ہیں, پھر یہ آتے ہیں ڈسلیکسک بچے. سو ابو ایوریج بچے جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے ہیلپرز بنا لیتے ہیں. گروپس بنائیں گے اور ان کو یہ ٹاسک اسائن کریں گے, وہ بڑی جلدی کام ختم کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ ان بچوں کو ڈسلیکسک ہو جائے یا بارڈر لائن آٹسٹک ہو جائے, ان کو کہیں کہ جی اب آپ نے ہیلپ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں بڈی سسٹم, بڈی دوست کو کہتے ہیں نا. بالکل, تو دوست ہیں, اب آپ نے اپنی دوست کی ہیلپ کرنی ہے. پھر جو ڈفرینٹ کارنرز آپ نے کلاس میں دیکھے ہوں گے, چلیں جی اپنے بڈی کے ساتھ اس کارنر, ریڈنگ کارنر, اگر وہ بچہ ریڈنگ نہیں کر سکتا تو دوست ریڈنگ کرے گا, مل کے اسٹوری آپ کریں گے. ہینڈ پپٹس ہیں,
چھوٹے چھوٹے یہ جو ٹریز ہوتی ہیں انڈوں کے ٹرے ہوتے ہیں اس سے جی ہم نے گیمز بنائی ہوئی ہیں, چلیں جائیں جا کے کھیلیں. سو بچے کی جو نشو و نما جو ہوتی ہے کہ ایک بچہ دیکھیں اڈلٹ کا اٹینشن لیول جو دھیان دینے کا وہ ہے میکسیمم 40 منٹس. جی تو آپ بچے کو کیسے اتنے گھنٹے بٹھائیں گے؟ نہیں, بچہ تو خیر اس کا اٹینشن بہت کم ہوتا ہے. تو جو ایکٹیویٹی ہے 5-5 منٹ کی, 10-10 منٹ, اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں. بالکل. اور رائٹنگ تو کمز بالکل آخر میں, کہ وہ پیرنٹس بیچارے جو ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں زبردستی کا بچوں کا, ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے چھٹیوں میں جو چھٹیوں کا کام پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے, بچوں کے تو قابو ہی نہیں آتے. تو کیوں ہم ان پہ ایسا لوڈ ڈالیں؟ سو پیرنٹس کا بھی کھیل میں سکھانے کے لیے پوری کٹ ہے. ویری نائس. ٹیچرز کے لیے ہم نے چارٹ تک بنا دیے ہیں. تو یہ آپ ابھی گورنمنٹ اسکولوں میں امپلیمنٹ کریں گی انشاءاللہ جی. ابھی ہمارا یہ جو NBF کے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ اور سر وسیم اجمل جو سیکٹری ہیں ان کو بھی ڈیمو دیا, ان کو بتایا کہ یہ ہم پریپ سے لے کے 8ویں تک کا ہم نے یہ مٹیریل بنانا ہے انشاءاللہ دسمبر تک. پھر BEd and MAd ٹیچر ٹریننگ, یہ اس طرف بہت ضروری ہے. کہ نہ صرف ٹیچرز بلکہ جیسا آپ نے کہا کہ MAd اور BEd کے کورسز میں اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. نہ صرف ٹیچرز بلکہ جو ہمارے کیئر گیورز ہے, جو ہمارے پیرنٹس ہے, ان کے لیے بھی, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے انٹرونشنز کرنے پڑیں گے. اور جو قانون بنا ہے, جو ایکٹ بنا ہے, اب ایکٹ بنا کے بس چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے ایکٹ بنایا ہے کیا ان کو پتہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس کے جو رولز آف بزنس ہے وہ بنے ہیں, نہیں بنے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا کیا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. ہوپ فلی وہ اس کی بھی اونرشپ لیں گے تب جا کے ایکٹ امپلیمنٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اوور آل ملک میں ECD جو اس کا ڈسلیکسیا کا جو ورک فورس ہے یہ کریٹ کرنا بہت بڑا, یہ ڈیولپ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور اس میں آپ نے جو سٹیپس لیے ہیں, بس سٹیپس تو یہی ہے, اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے. اور آپ آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح سے افیکٹولی کام کیا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ اس کو مزید جاری رکھیں, اور ہر پروونس میں, ہر ریجن میں آپ کو گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ اس طرح سے ایک ایکٹ بھی ہمارے پاس ہوا ہے. اور یہ ڈسلیکسیا کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ بچوں کے حد تک ہی محدود ہے, بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے کئی ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں اور فیوچر میں ہوں گے. تو ان کی مدد کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے وہ تو اب ختم ہی ہوگی اسمبلی, اب دیکھیں نئے کون آتے ہیں. لیکن جو ہمارے بابوز ہیں, ہمارے ماشاءاللہ سیکٹری ایجوکیشن جو ہیں بہت ہی انوالوڈ ہیں, بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں, اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. کل بھی ہماری میٹنگ مائکروسافٹ والوں کے ساتھ, اور میں خود اتنی ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں, جیسے آپ سے میں ملی اور میں اتنی خوش ہوگی کہ آپ ارلی چائلڈہڈ کا کرتی ہیں. سو جو لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنس ہیں, دیکھیں یہ ایک آرگنائزیشن کا تو کام ہی نہیں ہے. صحیح بات. ہماری چھوٹی سی, بہت ہی چھوٹی سی انفینسی میں صرف 9 سال کی ہے ہمارے آئیڈیاز, ٹھیک ہے. تو ہم اتنا بڑا جائگینٹک ٹاسک مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی ہیلپ چاہیے, ان کی سپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے. ہم اکلے کل نہیں ہیں. ہمارا جو ڈومین ہے کہ 30 سالہ میرا اپنا جو تجربہ ہے, جو مونٹیسری سے لے کے سینے تک, پلس ریمیڈیل تھراپسٹ بننا, اور پھر آٹزم ABA تھراپسٹ کا بھی میں نے کیے میں کورسز کیے میں, بٹ ڈسلیکسیا کے بارے میں تو آگے ہی نہیں تھی. نہیں ہے, بالکل ہمیں اسکریچ سے ہم نے شروع کیا ہے. تو یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, ہر ماں کا, ہر باپ کا, ہر ایجوکیشنسٹ کا, ہر اسکول بنانے والے جو اسکول اونر کا کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان, آپ یہ قیمتی جانوں کو ہم نے بچانا ہے. کہ یہ دیکھیں ابھی ڈپریشن میں بچے کیوں جا رہے ہیں, بیکاز ان پہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور ان ریئلسٹک گولز. جب ایک ڈسلیکسک بچے کے بارے میں والدین کو آگہی نہیں ہے, اسکول کو آگہی نہیں ہے, اور اس پہ اتنا بڑا لوڈ ڈال دیا گیا ہے. ہمارے زمانے میں تو بچپن میں ہم نے سوسائڈ کا سنا ہی نہیں تھا, کہ بڑا پیارا ہم نے بچپن گزارا ہے.
اب آپ دیکھیں میڈیکل کالج انجینئرنگ میں پروفیشنل کالجز میں بچے کتنی سوسائڈ خودکشیاں کر رہے ہیں. بالکل. اور جی بی میں مجھے بلایا گیا, وہاں پہ بھی خودکشی ریٹ ہائے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. ایک بچے کے ٹیلنٹ کو بالکل سائڈ پہ کر کے کہ جسٹ بیکاز کہ وہ ہمارے فرسودہ نظام کے سانچے میں فٹ نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, کہ وہ گھسا پٹا نظام جو ہے, وہ ٹیلنٹڈ گفٹڈ بچہ آئنسٹائن, اسٹیو جاب, محمد علی باکسر, ایگتا کرسٹی جیسے ہیرے ہم کھو رہے ہیں. سو یہ بحثیت ایک پاکستانی ہر شہری کا فرض ہے کہ جو اب ماشاءاللہ اتنا امیزنگ آپ کام کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ آرگنائزیشن جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ان کی میں اتنی شکر گزار ہوں کہ یہ آواز کونے کونے میں پہنچنی چاہیے. کہ ہم تو چاہیں گے کہ مدد کریں, ہم تو آفر کرتے ہیں, لیکن جب پازیٹیو رسپانس نہ ملے, رائٹ, تو ہمیں مل کے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو 1.5 انچ کی مسجد جو ہر ایک نے بنائی ہوئی ہے. دیکھیں ہمیں جب یہ قرآن کی بڑی اچھی ایک آیت ہے کہ جو رزق لکھا جا چکا ہے, ٹھیک ہے, وہی ملنا ہے ہمیں, نہ کم نہ زیادہ. تو یہ لالچ جو انسان کو ہوتا ہے کہ جی میرے ادارے کا نام ہو یا میرا نام ہو کہ میں نے کیا ہے, یہ میں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمیں پاکستانی بچوں کا سوچنا ہے, ان کے فیوچر کا سوچنا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. اور ابھی ہمارے فرسودہ نظام میں ان کے بارے میں پہلی بار 75 سالوں میں پتہ چلا کہ یہ بچے بھی ہوتے ہیں. تو بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا آپ اتنے فضول قسم کے ٹاک شوز جو ایک فش مارکیٹ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے کہ نفرت ہو گئی ہے کہ میں تو ٹی وی دیکھے کئی سال ہو گئے کہ میں نے کہا میں اپنا ٹائم ان فضولیات کو دیکھنے میں بالکل نہیں صرف کر سکتی. ہم اپنی یوتھ کو کیا دکھا رہے ہیں, کیا رول ماڈلز ہم بن رہے ہیں کہ ہمارا تو اتنا اچھا پیور بچپن تھا کہ میں آئی وش وہ ٹائم واپس میں لا سکوں کہ گھر سے شروع ہو کے اتنے پیار کرنے والے اساتذہ کہ میں ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ although they were Christians, آئرش تھیں, لیکن میں کہتی ہوں یا اللہ معاف کر دے بھیا, جو بھی آپ بخشنے والا تو ہے, ہمیں کیا پتا, اللہ تو رب العالمین ہے, رب المسلمین تو نہیں ہے. تو ہم کیوں یہ چیز اپنے چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ چکے ہیں کہ نہیں جی ہمارا گروپ تو اس کا گروپ. خدارا انسانیت کا سوچے, بالکل, اور پاکستان کا سوچے, ہم نے مل کے بنانا ہے. ہمارا تو بہت ٹائم گزر گیا, یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت آگے تک لے کے جانا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک میسج ہے سب کے لیے کہ ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. اور میں سب سے کہتی ہوں ایجوکیشن از دا بگیسٹ ریونج کہ جو پاکستانی اینٹی پاکستانی فورسز ہیں جو ہمیں ان سے پاکستان کو بچانا ہے, ملک کے اندر جو موجود ہیں, جو ملک کے باہر موجود ہیں, ایجوکیشن از دا بگیسٹ ریونج. آئیں مل کے کونے کونے ہر بچے کو اپنے رائٹس کا بتائیں. اور یہ جو ہیرے جو چھپے ہوئے ہیں, یہ مخمل میں ہیں یا جدھر بھی ہیں, ہمیں بالکل انٹیپڈ ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آگے لے کے آئیں, ان کو ایکسیپٹ کریں, مین اسٹریم اسکولوں میں ان کو لے کے آئیں. آؤٹ آف اسکول 2 کروڑ بچہ, سوچیں زیادہ سٹنٹڈ کتنے بچے, 40% تو مل کے کام کرنا ہے. یہ میں ایک آرگنائزیشن کا نہیں ہے, میں تو ہر ایک کو اوپن آفر کرتی ہوں, پلیز آئیں, ہمبل کیپیسٹی میں ہم جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں آئیں مل کے ہمارا ہاتھ بٹھائیں, سو دیٹ لیٹس جوائن ہینڈس ٹو میک پاکستان ڈسلیکسیا فرینڈلی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے دیا. بالکل, یہ 40% پلس سٹنٹڈ بچے ہیں ہمارے ملک میں. اب سٹنٹڈ بچوں کا مسئلہ الگ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پھر یہ جو دوسری جو ڈسیبلٹیز ہے, ڈسلیکسیا اور بھی کئی چیزیں جو ہمارے بچے جن میں سفر کرتے ہیں. تو آپ کا ایک تو بہت شاندار کام آپ نے شروع کیا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اکیلا جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک ادارہ یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹنرشپس اور زیادہ سے زیادہ نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس میسیج کو پھیلائیں گے, اور ہم انشاءاللہ ہر جگہ جہاں بھی آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں
ہم بہت پازیٹیولی اس پہ بات کریں گے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے پورے ملک میں. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا پریزنس ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنل ممبرز ہیں, انڈیویجول ممبرز ہیں, مزید لوگ ہمارے اس میں کارواں میں شامل ہوں گے, اور وہ پھر آپ کا ادارہ بنے گا, آپ ہمارے انسٹیٹیوشنل ممبر ہوپفلی بنیں گی, تو ہم سب مل کے اسی طرح سے ہم سینرجیز ڈیولپ کر کے ہمارے پورے ملک میں جو اس کی بہت ضرورت ہے اس پہ ہم مل کے کام کریں گے. تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اور آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, کیونکہ آج ہم نے جسٹ ایک ون آف ایک ہم اس کو نہیں شو کریں گے, بلکہ اس کے جو کئی اور آسپیکٹس ہے ڈسلیکسیا کے اس پہ بات کریں گے. ہم اور ماہرین کو یہاں دعوت دیں گے جو آ کے ہمیں مزید اس کے بارے میں معلومات دے دے, اور اگر پاکستان میں اور ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نیٹ ورک کر سکے. سو تھینک یو ویری مچ جی. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می.